من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام اور عزیزان گرامی قدر، آج ہم کراچی میں درس قرآن کی سلسلہ وار نشست میں حاضر ہیں۔ آج کے درس قرآن کے لیے میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 56 تک کے حصے کی تلاوت کی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، اگر تم میں سے کوئی شخص یا تم میں سے کچھ لوگ یا تم میں سے کوئی طبقہ گروہ اپنے دین سے پیچھے پھر جائے، ہٹ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد سے بے وفائی کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ دین ایک اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس پر قائم رہنا، یہ ایمان، استقامت، اور اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑ دینا، اس سے پھر جانا، یہ ارتداد ہے، یا اگر ہلکے درجے میں بات کریں تو انحراف ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ جل مجدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، ایک میثاق کیا ہے، اور پھر اس عہد کے ساتھ بے وفائی کی، اس عہد سے پھر گئے، اپنے دین سے پھر گئے۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، دین سے پھر جانے والے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے اور اس عہد سے بے وفائی کرنے والے،
یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پھر جانے سے اللہ کا دین گر جائے گا، معذرت، ان کی بے وفائی سے یہ عہد ہمیشہ کے لیے کمزور پڑ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کے دین کی عمارت ان کی بد عہدی اور بے وفائی سے اللہ کے دین کی عمارت دھڑام نیچے گر پڑے گی۔ نہیں، فرمایا یہ بات نہیں، اس کے برعکس بات یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے دین سے پھر جائے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا، تمہاری جگہ ایک اور طبقہ لے آئے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لائے گا، اور وہ لوگ جو آئیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ یحبہم، اللہ کو خود ان سے پیار ہوگا، اللہ جل مجدہ کو ان سے محبت ہوگی، وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، اللہ کے محبوب لوگ ہوں گے، وہ یحبونہ، اور انہیں بھی اللہ سے محبت ہو۔ یہاں ایک بات قابل توجہ، اس مقام پر یہ نکتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے اور اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش کرنے والے، اللہ کے دین کے نفاذ، اس کی ترویج اور اس کے استحکام کی کوشش کرنے والے، یہ کبھی بھول کر بھی نہ سمجھیں کہ اللہ جل مجدہ کا دین ان کی کوششوں کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کے دین کی بقا اور اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے دین کی حفاظت شاید ان کی وجہ سے یا اس کا انحصار ان پر ہے، نہیں، فرمایا کہ میرا دین لوگوں تمہارا اور تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، تم اگر پھر جاؤ اللہ کے دین سے، اس راہ سے ہٹ جاؤ اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دو، اللہ کے دین کی حفاظت کا فریضہ انجام نہ بھی دو، تب بھی اللہ کے دین کی عمارت گرے گی نہیں۔ اللہ پاک کیا کریں گے؟ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ یہ نصیب کسی اور کو عطا کر دیں، یہ ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دیں گے، یہ فریضہ کسی اور کو سونپ دیں گے، تاکہ یہ بات اچھی طرح لوگوں پر آشکار ہو جائے کہ اللہ کا دین بندوں کا محتاج نہیں، بلکہ بندے اللہ اور اس کے دین کے محتاج۔ اور اسلام کی اور دین کی خدمت کرنے والے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اللہ جل مجدہ نے کسی کو خدمت دین کی توفیق دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا اللہ کے دین پر احسان ہے، بلکہ اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی نوکری عطا کی، اس نے اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا کی، اور ان کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہے کہ اگر ہم نے اپنا عہد پورا نہ کیا تو ہم مٹا دیے جائیں گے، ہم ہٹا دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے، اور پھر اللہ جل مجدہ ہم سے بہتر لوگ، اہل لوگ ہماری جگہ لائے گا جو اللہ کے دین کی اقامت اور حفاظت کا فریضہ انجام دیں گے، اور جن سے اللہ پاک یہ کام لے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ خود اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوں گے، اللہ کو ان سے محبت ہوگی اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی۔ یہ ایک ابتدائی نکتہ اس مقام پر سمجھایا گیا۔
یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شک اپنے دین کی حفاظت اپنے بندوں کے ذریعے لینی، مگر جب تک اللہ چاہے گا اس حفاظت کا کام انجام پذیر ہوتا رہے گا۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر اتارا ہے، قرآن یہ دین ہم نے نازل کیا، ہم نے انسانیت کی بہتری کے لیے اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ تو حفاظت اس دین کی وہی ذات کرنے والی ہے جس ذات نے یہ دین اتارا۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، یہاں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دین کی حفاظت کا کام اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر فرشتوں کے ذریعے نہیں، آپ ہی کے ذریعے، بندوں کے ذریعے لینا چاہتا، انسانوں کے ذریعے لینا چاہتا، اور انسانوں کو شرف عطا فرماتا ہے، یہ اعزاز بخشتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذریعے اس زمین پر اللہ کے دین کی اقامت ہو جائے، اللہ کا دین نافذ ہو جائے، اللہ کے دین کی حفاظت ہو جائے، بعضوں کے ذریعے اسلام کی سربلندی ہو۔ اور اگر کچھ لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد، وہ عہد کیا ہے؟ جب انسان نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھ کے اور پھر گواہی دے کر کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب گواہی دے دی، زبان سے اقرار کر لیا، دل سے گواہی دے دی، انسان گواہ ہو گیا جب توحید و رسالت پر، اس کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے لیے جینا اور اس دین کے لیے مرنا، اس دین کی اقامت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو سربلند کرنا، اس کی ترویج کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی عظمت کی بحالی کے لیے، اور جہاں جہاں تک ممکن ہو اس دین کے کلمہ کو پہنچانے کے لیے ہر اس کلمہ گو کی ذمہ داری ہے جس نے کلمہ کی زبان میں اپنے اللہ سے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر ایک سمجھوتا کر لیا ہے نیکی اور بدی دونوں سے، نیکی اور بدی دونوں سے سمجھوتا کر لیا، اور دونوں کو ہم نے اکارڈنگلی اپنی زندگیوں میں اکاموڈیٹ کر لیا۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، مزارات پر بھی ہو آتے ہیں، میلاد شریف بھی کرتے ہیں، 11ویں شریف بھی کرتے ہیں، جمعرات کو حلقہ ہائے ذکر میں بھی جاتے ہیں، مشائخ کے ہاتھ پاؤں بھی چوم لیتے ہیں، صبح سویرے قرآن مجید چوم کر آنکھوں پر بھی لگا لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک شعبہ ہے، ہماری زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں، بڑے مسکین بن جاتے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عاجزی سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کمزور غریب بڑا اپاہج بھی نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے ساتھ بھی بڑی مساوات پہ عمل کرنے والا بنا کے کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک رخ ہے، ایک چہرہ ہے۔ اور دوسرا چہرہ بھی ہم رکھتے ہیں، وہ چہرہ ہمیں دکان پر نظر آتا ہے، دفتر پر نظر آتا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں نظر آتا ہے، وہ چہرہ ہمیں منڈیوں میں نظر آتا ہے، تجارت کے وقت، کاروبار کے وقت، لین دین کے وقت، اللہ کی مخلوق سے برتاؤ کے وقت، بازار میں، دفاتر میں، دنیاوی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم اس چہرے کو اتار کے رکھ لیتے ہیں، نیا چہرہ چڑھا لیتے ہیں۔ کبھی وہاں ہمیں کوئی برتاؤ کرتا ہوا دیکھے تو یہ تصور بھی نہ کر سکے کہ یہ وہی شخص ہے جو مسجد کی اس پہلی صف میں بیٹھ کر دعا کے وقت رو رہا تھا،
کیا یہ وہی ہے جو اللہ کے حضور جھک رہا تھا، جو آج اس اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، غبن کر رہا ہے، قوم کا خزانہ لوٹ رہا ہے، دجل اور فریب کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کا حق مار رہا ہے، جھوٹ بول کے کما رہا ہے، کساد بازاری کر رہا ہے، چور بازاری کر رہا ہے، اور پیسے کمانے کی ہرس اور ہوس میں کہ میری جیبیں بھر جائیں، میں قارون بن جاؤں، دوسرے شخص کے رونے پر ہنس رہا ہے۔ یہ دو بالکل متضاد چہرے ہیں، اور ہم نے دونوں کو اکاموڈیٹ کر لیا ہے۔ دونوں کو ہم نے کس طرح اکاموڈیٹ کر لیا؟ کہتے ہیں جی وہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دنیا ہے۔ اے چمن والو، میں یہ پڑھا کرتا ہوں شعر، اے چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد۔ ہماری شخصیتیں دوہری شخصیتیں بن گئی۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ دوہرا پن اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے، دین سے پھر جانا، دین سے۔ اس دوہرے پن نے ہمارے معاشرے کو اس مقام تک لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہماری زندگی کے 4 حصے ہو گئے۔ کتنے؟ 3 حصے ہم نے دنیا کے سپرد کر دیے۔ پہلے ہم نے خود تفریق قائم کی ہے، یہ تفریق اللہ نے قائم، بولی اللہ نے قائم نہیں، یہ تفریق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم نہیں، یہ تفریق ہم نے قائم کی ہے اپنے مفاد کی خاطر۔ اور تفریق کے بعد ہم نے 4 حصے بنا دیے ہیں زندگی کے، 3 حصے ہم نے دنیا کے سپرد کر دیے، 1 حصہ دین کے سپرد کر دیا۔ کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ ہماری زندگی کے 3 حصے دنیا کے سپرد۔ پوچھو کیا ہے بھئی؟ یہ دنیا داری، یہ کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، یہ سیاست ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ دین کو سکیڑ سکیڑ کر صرف مسجد پر اور مصلی پر لا کے کھڑا کر دیا، ارد گرد 4 دیواری بنا دی۔ اب دین اس 1 حصے سے باہر نہیں جا سکتا۔ گھر دنیا کا حصہ، مسجد میں آ کر اللہ کی بات کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر کے ماحول پہ نظر کرتے ہیں اور وہاں ان چیزوں کو فروغ ملتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ کھلا مذاق، اللہ کے دین کے ساتھ کھلا مذاق، ٹی وی کے ذریعے فحاشی کو فروغ ہوتا ہے، عریانی کو فروغ ہوتا ہے، بلو پرنٹس گھروں میں دیکھتے ہیں، دینداروں کے گھروں میں نہیں چلتے۔ بولیے، دینداروں کے گھروں میں نہیں چلتے۔ انڈین فلمیں چل رہی ہیں، بلو پرنٹس چل رہے ہیں، ویڈیو اسپیشل کیسٹس چل رہے ہیں، فحاشی، عریانی، گندگی، غلاظت گھروں کے اندر ہے، والدین، بیٹیاں، بیٹے دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کچھ گھر میں ہو رہا ہے۔ شادیاں آ جاتی ہیں، شادی پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دین کے دائرے میں نہیں آتا، وہ دنیا ہے۔ غنی پر جو کچھ کرتے ہیں وہ دین کے دائرے میں نہیں آتا، وہ بھی دنیا ہے۔ لین دین گھر میں، شادی بیاہ جو کرتے ہیں وہ بھی دنیا ہے، برتاؤ جو کرتے ہیں وہ دنیا ہے، گھر کے رہن سہن میں جو کرتے ہیں وہ دنیا ہے۔ پھر ہم دکان پر چلے جاتے ہیں، صبح سے شام تک اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو جو کچھ دکان پر اور اپنی فیکٹری میں اور اپنی تجارت میں اور اپنی صنعت میں اور کاروبار میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ ان میں سے کتنی چیزیں وہ ہیں جن کی دین اجازت نہیں دیتا، مگر ہم نے انہیں دنیا کہہ کر اکاموڈیٹ کر لیا۔ کیا کریں؟ یہ دنیا داری ہے۔ دفتروں میں چلے جائیں، جو کچھ ہو رہا ہے صبح سے شام تک دنیا داری کی زد میں آتا ہے۔
مارکیٹوں میں ہو رہا ہے، جو بازاروں میں ہو رہا ہے، دنیا داری کی زد میں آتا ہے، پھر اس سے ایک پوری معاشی زندگی استوار ہوتی، معاشی زندگی استوار ہوتی، وہ دنیا ہے۔ آج اس ملک میں ہمارے معاشرے میں کتنے کاروبار ہیں، میں سمجھوتے کی بات کر رہا ہوں، جب سارے اس کا جز اور پرزہ بن جاتے ہیں اسی سے پورا نظام بن جاتا ہے۔ کتنوں کے کاروبار ہیں جو رشوت کے بغیر چل رہے، کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے ہم میں سے؟ نہیں، پورا نظام رشوت کی گرفت میں ہے ہمارا پورا۔ کوئی چاہے بھی تو بچ، بولیے، کوئی چاہے بھی تو بچ، اس کے دل پر بوجھ ہوگا، لعنت بیچے گا، مگر اس کے بغیر وہ چل نہیں رہا، مگر کوئی آواز بھی بلند نہیں کر رہا۔ یہاں سمجھوتا ہو چکا، کوئی آواز بھی بلند نہیں کرتا، یہاں آ کر سمجھوتا ہو گیا۔ سارے دفتر کے کام پیسے سے چل رہے، رشوت سے چل رہے، سفارش سے چل رہے ہیں۔ کوئی 10 20 50 روپے کی سفارش سے کام نکلوا رہا ہے، کوئی 50 لاکھ اور کروڑ روپیہ دے کر، جتنا بڑا کاروبار ہے اتنی بڑی رشوت۔ لینے والے لے رہے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں، اور دونوں مسجد میں تسبیح بھی رول رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، شب بیداریاں بھی ہو رہی ہیں، 11ویں شریف کی دیگیں بھی پک رہی ہیں، دونوں کے ہاں میلاد بھی ہو رہا ہے، دونوں نعرے بھی اللہ رسول کے لگا رہے ہیں، دونوں چیزیں بیک وقت چل رہی ہیں۔ یہ نیکی اور بدی میں سمجھوتا کر لیا گیا۔ یہاں سے پھر پورے ملک کی معاشی اور سماجی زندگی استوار ہوتی، وہاں سے پورے ملک کی سیاسی زندگی استوار ہوتی۔ اگر آپ اس طرح گنتے چلے جائیں امور کو تو پوری کی پوری زندگی، انفرادی، گھریلو آئلی زندگی، معاشی زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، تہذیبی اور ثقافتی زندگی، سیاسی زندگی، دفتری زندگی، الغرض اگر ساری زندگی کے معاملات کا جائزہ لیں تو 75% سے زیادہ حصہ زندگی کا دنیا داری کے نام پر بدی سے سمجھوتے پر چل رہا، اور 10 20 کسی کا 25% حصہ جو بچ جاتا ہے مسجد کے کھاتے میں۔ دین میں کیا چیزیں بچ گئی ہے؟ قبرستان بچ گیا ہے دین کے لیے، یہ دین کے حصے میں آ گیا۔ مسجد، مکان، نکاح، فوت ہونے کے بعد کلخانی، بچہ پیدا ہو تو بلا کے منہ میں گھٹی رکھوا دینا کسی عالم سے، شہد ڈلوا دینا، مر جائے تو کلخانی اور جمراتیں کروا لینا، جنازہ پڑھوا لینا، نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بلا لینا، 5 وقت کی نماز جو مسجد کے اندر جو کچھ ہوتا ہے گھر میں کبھی کبھار ختم درود کروا لینا، اور یہ چند امور جو ہیں نجی زندگی کے، یہ دین کے سپرد ہو گئے۔ اور تصور کیا ڈیولپ ہوا ہے، جو یہ کرتا کہتا ہے اتنا دیندار آدمی، بلکہ کہا جا دیکھی اتنی بڑی دولت مند ہونے کے باوجود اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا دیندار ہے۔ کیسے دیندار ہے کہ مہینے کے بعد ختم دلواتا ہے، پھلوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، اتنی دیگیں زردے پلاؤ کی پکا دیتا ہے، مدرسے سے طلباء کو بلاتا ہے، مولانا صاحب کو بلاتا ہے، درویش آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھلاتا ہے۔ اللہ کی شان، اتنا دولت مند ہے پھر بھی اتنا دیندار ہے، بہکا نہیں، بس یہ سارا دین لپٹ کر اتنا دسترخوان پر دین رہ گیا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یہ درست کہہ رہا ہوں؟ جی، یہ دین رہ گیا ہے، اور یہ کرنے والا دیندار ہے۔ اور جب آواز اٹھتی کہ یہ 2 چہرے ہیں، اللہ کے دین سے دھوکہ ہو رہا ہے، اللہ کے دین سے دجل اور فریب ہو رہا ہے، اللہ کے دین سے کھلی منافقت ہو رہی ہے، اللہ کے دین کا حق توڑا جا رہا ہے، 2 چہرے سجائے پھرتے ہیں، بعض مقامات پر دین والا چہرہ لگا لیتے ہیں، اور جب باہر دنیا کے لیے نکلتے ہیں اس کو جیب میں رکھتے ہیں، دوسرا چہرہ لگا لیتے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اس وقت آواز آتی، دیکھو جی یہ دیندار لوگ ہیں، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، دیندار لوگوں کے خلاف آپ بات کرتے ہیں۔ کیا دینداری یہی ہے نا
کہ گلخانی پر اچھے کھانے پکا کے کھلا دیے، مدرسہ کے طالب علموں کو بلا کے کھلا دیے، بس۔ ارے وہ جو طالب علم ہے جس مسجد کے خطیب اور امام اور عالم کو بلایا، اس سے صرف یہی کچھ دین کا واسطہ ہے کہ آخری 4 کل اور سورہ فاتحہ پڑھا کے درود تاج سن لیا، بس یہی دین اس سے لینا ہے؟ یا اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول نے کچھ دیا ہے سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے؟ تمہاری دکانیں، کاروبار، تجارتیں، صنعتیں، سیاستیں، تہذیبیں، ثقافتیں، ساری کی ساری دنیا دن اور رات سارے دین کے دائرے سے خارج، وہ تم اپنی مرضی سے چلاؤ، اور 8-10 رسمیں تم اللہ کے دین کے تابع کرو اور کہو اللہ کے دین پر عمل ہو رہا ہے۔ فرمایا من یرتد منکم دینہ، یہ میرے ساتھ عہد کر کے مجھ سے دھوکہ کر رہے ہو، عہد باندھ کر میرا عہد توڑ رہے ہو۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا تقسیم ہند سے پہلے؟ جن لوگوں نے کہا تھا بھئی یہاں کیا نقصان ہے، دین کو کیا خطرہ ہے، الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت ہے، اکٹھا رہتے ہیں۔ علامہ نے کہا تھا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ نمازیں تو اس وقت بھی پڑھنے کے لیے کوئی روکتا نہیں تھا، قربانیاں اس وقت بھی لوگ دے لیتے تھے، حج پہ اس وقت بھی چلے جاتے تھے، بلکہ پیدل جاتے تھے اس وقت، تو اب جہازوں پر ہم جاتے ہیں۔ رسمی دین تو اس وقت بھی تھا، روح نہ تھی۔ رسمی دین اب بھی ہے، روح مردہ کر دی گئی۔ اور جو کچھ ہم سمجھوتا کرنے کے بعد نیکی اور بدی کے مابین جو دین سے لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ جی چیزیں میں نے چند ایک گن کے بتائیں، یہ ملتی رہیں، نعت خوانی ملے، تلاوت ملے، کچھ ذکر اذکار کی باتیں ملیں، بس اتنا۔ اس سے وہ ایک ایمان کی چنگاری جو آخری حصے میں بچی ہوئی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی سلگتی رہے، اس ذوق کی تسکین ہوتی رہے، اس ذوق کی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دین کا اثر بقیہ زندگی پر نہ رہا تو یہ ذوق چسکا بن جائے گا، یہ نشہ بن جائے گا، اور وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ آج 1/4 حصہ زندگی میں دین کے لیے بچ گیا، یہ حصہ کم ہوتا جائے گا، اور کل کو 5واں حصہ بچ جائے گا، پھر 6واں حصہ بچ جائے گا، پھر زندگی ساری کا 10واں حصہ دین کے سپرد ہوگا، پھر 100واں حصہ رہ جائے گا، پھر ہم اس انجام کو پہنچ جائیں گے جہاں عالم عرب کی نوجوان نسل اور آج کا عالم عرب پہنچ گیا ہے، جن کا مقدر یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل کیا جائے۔ کیا عرب میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی مسجدوں میں؟ ان کی مسجدوں میں نمازی ہم سے کم ہوتے ہیں یا زیادہ؟ زیادہ ہوتے ہیں، باجماعت ہوتی ہے۔ وہاں تو عرب میں تو یہ بھی ہے کہ اگر اذان ہو جائے دکان پہ بیٹھو تو اگلے مارتے بھی، یہ جہاں نہیں ہوتا اتنا اہتمام۔ نمازیں وہاں بھی ہوتی ہیں، زکوٰۃ وہاں بھی ہوتی ہے، حج وہاں ہوتا ہے، بلکہ حج کا تو مرکز ہی وہی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقہ خیرات ہوتی ہے، اللہ اللہ وہاں بھی ہوتا ہے۔ مگر آج ان ساری باتوں کے باوجود یہ اس نیکی اور بدی کے مابین سمجھوتا ہے، دھوکہ ہے اللہ کے دین سے، منافقت، جس نے اس انجام پر اس امت کو جا پہنچایا ہے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمن بلائے جا رہے ہیں، کعبے کی حفاظت کے لیے کعبے کے دشمن آئے، اسلام کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اسلام کے دشمن آئے، اور اس مقدس سرزمین پہ اب شرابیں پی جا رہی ہیں، خنزیر کھائے جا رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ 1500 سال کے بعد آج اس سرزمین پر یہودیوں عیسائیوں کے ناپاک قدم پڑے۔ ابرہا آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے، اب وہی قبیلہ آیا ہے کعبہ نام نہاد کعبے کو بچانے کے لیے، اور خدا جانے اس عنوان میں وہ کیا کر کے جائے، عالم اسلام کے ساتھ کیا بیتے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، من یرتد منکم عن دینہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس انجام پر یہ امت کیوں پہنچی، کیسے پہنچے؟
اسی وجہ سے کہ ہم نے سمجھوتا کیا بدی اور نیکی کے مابین، دین کے لیے تھوڑا سا گوشہ چھوڑ دیا، باقی سب دنیا کے سپرد کر دیا۔ اور یہ تصور ہم نے وضع کر لیا کہ جہاں سے دین ملتا ہے وہاں کہا جی بس اس دائرے کے اندر بات ہو، بقایا بات دوسروں کا حق، بقایا بات دوسروں کا، وہ اوروں کے لیے چھوڑ دی، بقایا پوری زندگی اوروں کے لیے چھوڑ دی۔ تو جب بقایا پوری زندگی گھیر کر دین کو مسجدوں میں بند کر دیا، اسمبلیاں غیروں کے لیے چھوڑ دی جہاں دین کی آواز بلند نہ ہو، ایوان ان کے لیے چھوڑ دیے جہاں دین کی آواز بلند نہ ہو، دفاتر اس نظام کے سپرد کر دیے جہاں دین کی چھاپ نہیں، معاشرتی پوری زندگی اور کاروبار اور تجارت کی زندگی اس نظام کے سپرد کر دی جس نظام کا چلن سارا حرام پر، ناجائز ہے، ناانصافی پر ہے، ظلم پر ہے۔ جب ہم نے زندگی کے بیشتر حصے ان کے سپرد کر دیے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت آئے گا کہ یہ جو تھوڑی سی چنگاری جل رہی ہے، ایمان کی، مجھے ڈر ہے کہیں یہ بھی بجھ نہ جائے۔ اور جس ذوق کی تسکین کے لیے لوگ آتے ہیں، اگر دین زندگی کے باقی گوشوں پر غالب نہ کیا گیا تو ممکن ہے یہ ذوق بھی ختم نہ ہو جائے۔ وہ کسی کا ایک شعر ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ جو دل دھڑک رہا ہے، کہیں یہ دھڑکنے والا دل رفتہ رفتہ اس کی دھڑکن ہی بند نہ ہو جائے۔ وہ اندھیرا جو زندگی کے 3 حصوں پر چھا چکا ہے اور تھوڑے سے حصے میں روشنی، مدھم سی روشنی بچ گئی، مسجدوں والی روشنی، اگر وہ اندھیرا بڑھتا رہا، برقرار رہا اور اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے آپ نہ اٹھے اور ہم نہ اٹھے تو خدشہ ہے کہ اندھیرا بڑھتے بڑھتے اس تھوڑی سی مدھم لو جو ہے روشنی کو، اس کو بھی دبوچ نہ دے، اور پھر ہم چراغ لیے پھریں، ڈھونڈتے پھریں کہ وہ تھوڑی سی چنگاری تھی وہ کہاں گئی۔ وہ چنگاری بھی بجھ سکتی۔ مجھ سے ایک شخص ملا، ایک شخص، اس نے علیحدگی میں ملاقات کی، مجھ سے کہا میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ مجھے کہنے لگا کہ اس نے اپنے کوئی 2-4 اور آدمیوں کا نام لیا، ایک خاص حلقے کے تاجر پیشہ لوگ تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، چھوٹے موٹے صنعتکار اور تاجر تھے، ان کا نام لے کر اس نے مجھے کہا کہ فلاں فلاں تاجر کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا قادری صاحب اگر صرف وہی شب بیداریوں کے درس دیتے رہتے، ہم وہ سنتے، درس قرآن سنتے، تصوف کے درس دیتے وہ سنتے، محافل میلاد کی کرواتے، وہ تفسیر قرآن مجید کی لکھتے، واز کرتے، تربیت کرتے، اللہ اللہ کرواتے، تعلیم دیتے، تربیت دیتے، اس میں بڑا ذوق اور حس تھا۔ یہ دوسرا کام، سیاسی کام اور یہ سارا، اس میں کیوں پڑے وہ، اس میں نہیں آنا، یہ اچھے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں۔ میں یہ سن کے ہنس پڑا، میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ بات اس لیے سوجھی کہ وہ جو جتنی چیزوں کا نام لیا، بس دین کو ہم نے زندگی میں صرف اتنے حصے سے متعلق کر دیا ہے، بقایا سارا حصہ ہم نے دین کے ہاتھ سے نکال دیا، دین کے ہاتھ سے نکال لیا ہے۔ بقایا پوری زندگی پر اگر ڈاکو مسلط ہوں، شرابی مسلط ہوں، چور مسلط ہوں، قاتل مسلط ہوں، گولیاں چلانے والے مسلط ہوں، عزتیں لوٹنے والے مسلط ہوں، رشوت لینے دینے والے مسلط ہوں، ناجائز سفارشوں والے مسلط ہوں، ظلم کرنے والے مسلط ہوں، ناجائز کام، ناجائز نظام چلانے والے مسلط ہوں، بددیانتی کرنے والے مسلط ہوں، جھوٹ بولنے والے مسلط ہوں،
ہمیں وہ قبول ہے، ہم نے یہ ذہنی طور پہ قبول کر لیا ہے کہ زندگی کے یہ سارے شعبے اچھے لوگوں کے لیے نہیں، دیندار لوگوں کے لیے نہیں، نیکوں کے لیے نہیں، یہ ایسے لوگوں کا کام۔ ہم نے اپنی زندگی ایسوں کو، ایسوں کا معنی سمجھ گئے نا جی، ہم نے زندگی کے وہ سارے شعبے جان کر ایسوں کے سپرد کر دیے، ایسوں اور تیسوں کے سپرد کر دیے، اور دین کا معاملہ فقط جمعرات تک رکھ لیا، اور جمعے تک، اور لکھنے تک، اور پڑھانے اور پڑھنے تک، تاکہ اس کا کوئی اثر عملی زندگی پر براہ راست مترتب نہ ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ایک طلب آج اس چیز کے سننے کی ہے، اگر اس بڑھتے ہوئے اندھیرے کے خلاف آج کمر ہمت باندھ کر جہاد نہ کیا گیا، اس بڑھتے ہوئے اندھیرے کے خلاف، اس بڑھتی ہوئی بدعہدی کے خلاف، بے دینی کے خلاف اگر جہاد نہ کیا گیا، اور زندگی کے وہ بہت سے حصے اس بے دینی کی گرفت سے نکالے نہ گئے، یہ تھوڑا سا جو ذوق دین کا بچ گیا ہے، چند سالوں کی بات ہے، یہ بھی نہیں رہی۔ یہ مسجدوں میں جو آبادیاں نظر آ رہی ہیں، خدا جانے یہ کیا ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے ایک اصول دیا، اللہ کے اصول ہم اپنی سوچ سے غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صواد میں ہو وبیع وصلوات یذکر اسم اللہ۔ اگر ہم اللہ پاک بعض لوگوں کے ٹکراؤ کے ذریعے بعضوں کا خاتمہ نہ کرتا، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تبارک و تعالی اس کشمکش، مختلف جماعتیں، مختلف طبقے، مختلف گروہ، مختلف تنظیمیں، مختلف لشکر، اگر ان کی باہم کشمکش، ٹکراؤ، تصادم، اس کے ذریعے بعضوں کو بعضوں کے ذریعے نہ ہٹاتا، بعضوں کو بعضوں کے ذریعے نہ ہٹاتا، اور اس کشمکش کو، اس جنگ کو، کوشش کو چھوڑ دیتا، تو فرمایا کیا ہوتا؟ لوگوں وہ تمہاری عبادت گاہیں، اگر عیسائی ہو تو تمہارے گرجے، یہودی ہو تو تمہارے کلیسائیں، اگر مسلمان ہو تو تمہاری مسجدیں، تمہاری خانقاہیں، تمہاری عبادت گاہیں، یذکر اسم اللہ، جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی، آذانیں بلند ہوتی، جن میں تکبیر ہوتی ہے، جن میں نماز سجدے ہوتے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر دنیاوی سطح پر اللہ پاک لوگوں کے ذریعے بعضوں کو ٹکرا کر ختم نہ کرتا تو تمہاری مسجدیں ویران ہو جاتی، مسجدوں میں اللہ کے نام لینا بند کر دیے جاتے۔ تو مسجدیں اگر آباد ہیں تو اس مارکہ آرائی سے آباد ہے، اگر مسجدیں آباد ہیں تو اس مارکہ آرائی سے آباد ہے جو مسجد سے باہر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کا قاعدہ، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، چونکہ وہ بیشتر زندگی وہ مسجد سے باہر گزر رہی ہے، بیشتر زندگی ہماری مسجد سے باہر گزر رہی ہے۔ اگر اس زندگی کو دین کے تابع نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں مسجد کی زندگی خود بخود ویران ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے متوجہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر گیا، اب یہاں اس دین سے مراد جو میں لے رہا ہوں وہ خالی نماز روزے والا دین نہیں ہے، بلکہ پورا عہد ہے اللہ کے ساتھ کیا ہوا کہ مولا ہم جس دین پر تجھ پر ایمان لائے ہیں، جس دین کا عہد کیا ہے، اس دین کو اس زمین پر بپا کریں، اس دین کو اس زمین پر قائم کریں گے، اس دین کو اس زندگی پر لائیں گے۔ اگر خالی کلمہ پڑھ کے، اپنی اپنی نمازیں پڑھ کر، ایک دوسرے غریبوں کو زکوٰۃ دے کر، حج کر کے، کعبۃ اللہ کی زیارت کر کے، اللہ اللہ کر کے اگر دین کا فریضہ ادا ہو جاتا تو میرے آقا کبھی شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت نہ کرتے، بدر اور احد کے غزوات کبھی بپا نہ ہوتے،
خندق اور حنین اور طائف کے غزوے کبھی نہ ہوتے، اور جسد اقدس لہو لہان کروانے کی نوبتیں کبھی نہ آتی۔ یہ سمجھوتا ہو سکتا تھا مکہ میں، کفار مکہ سے، قریش مکہ سے یہ سمجھوتا ہو سکتا تھا کہ ہم تمہارے نظام کو نہیں چھیڑتے، تم ہمارے مذہب کو نہ چھیڑو۔ کیا دشواری تھی اس میں؟ سلطنت، حکومت، اقتدار، معیشت، کاروبار، تجارت، سیاسی اقتدار، قوت، سرداری تمہارے پاس رہے، تمہارے پاس رہے۔ یہ کعبہ ہے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہم 5 وقت میں اذان کہہ کے نماز پڑھ لیں، سال کے بعد جب رمضان آئے تو روزے رکھ لیں، بھئی خود ہی سحری کرنی، خود ہی افطاری کرنی، اور خود ہی دن بھر بھوکا رہنا۔ کافروں کا کیا بگڑتا تھا اس میں؟ مشرکوں کا کیا بگڑتا تھا؟ ہم سال کے 1 مہینے میں روزے رکھ لیں، ذی الحج آئے تو حج کر لیں، آگے پیچھے کعبے کی زیارت کر لیں، طواف کر لیں، حجر اسود کے بوسے لے لیں، عمرہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، مہینہ آئے رجب کا تو زکوٰۃ دے دیں، کوئی غریب ہو ہم میں تو اس کی مدد کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، اپنا حلال کمائیں، حرام نہ کھائیں۔ کافر کو کیا تکلیف تھی؟ بھئی آپ چلو حرام نہ کمائیں، آپ حلال کمائیں، کھائیں، شراب نہ پئیں، غلط کام نہ کریں، اپنی زندگی پاک کرنی ہے۔ کفار و مشرکین کو کیا اعتراض ہے؟ اور ہم فارغ وقت میں اللہ اللہ کریں۔ اگر دین فقط ایک فرد کی زندگی میں ان چند باتوں کے فقط داخل کر دینے کا نام ہوتا، اور دین کا کوئی سروکار اس قوم پر مسلط نظام کے ساتھ نہ ہوتا، اس نظام کے بدلنے، اصلاح کرنے یا بگاڑنے، اس بگاڑ کے ساتھ چکر لینے سے دین کا کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ سب سے پہلے اس نظام کے ساتھ سمجھوتا مکہ کی سرزمین پہ کر لیا جاتا، اور کفار و مشرکین مکہ کو کبھی ضرورت نہ تھی کہ وہ ٹکر لیتے، کبھی نوبت نہ آتی کہ آقا کو پتھر مارے جاتے، کبھی نوبت نہ آتی کہ 3 سال شیب ابی طالب نے حضور کو گرفتار، حضور کو قید کر دیا جاتا، کبھی نوبت نہ آتی کہ آقا ہجرت کرتے، وطن چھوڑنے کی نوبت آ گئی، وطن چھوڑنے کی نوبت آ گئی، اور پھر اس طرح بڑھتی گئی دشمنی اور مخالفت کہ وطن چھوڑا، تلواروں سے در اقدس کا محاصرہ ہوا۔ سوال یہ وہ کیا شے تھی جس نے کفار و مشرکین کو ننگی تلواروں کے ساتھ آقا کے در دولت کے محاصرے پر مجبور کر دیا تھا؟ وہ کیا شے تھی؟ کیا فقط ان کا نمازیں پڑھنا ان کے لیے اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ تلواریں لے کر حضور کے ارد گرد جمع ہو جائے؟ فقط روزے رکھنا، فقط اپنے لیے رزق حلال کا کھانا، فقط جو ایمان لے آئیں انہیں توحید، رسالت اور آخرت کی تعلیم دینا، اور اپنی زندگی پاکیزہ بسر کر لینا، کیا یہ کام ایسے تھے کہ اس سے کفار و مشرکین کی سلطنت کو خطرہ ہو جائے اور وہ تلواریں لے کر آقا کے گرد جمع ہو جائے اور ہجرت کی نوبت آ جائے؟ پھر پہلا سال آتا ہے ہجرت مدینہ کے بعد، کفار مدینہ پر حملہ کرتے ہیں آقا دو جہاں کی اٹھنے والی تحریک کو مٹانے کے لیے، اور 80 میل شہر مدینہ سے باہر دفاع ہوتا ہے، جنگ ہوتی، 80 میل باہر جنگ ہوتی۔ اگلا سال آتا ہے، کفار پھر تیاری سے آتے، پہلی جنگ 80 میل باہر آ کے ہوئی، دوسری جنگ حضور کے شہر پر چڑھ گئے کافر، اور 2 میل باہر آ کر احد پہ جنگ۔ اتنا دباؤ، اسلام دشمن طاقتوں کا اتنا دباؤ، پہلے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، پھر جنگ ہوئی غزوہ بدر، 80 میل حضور اور صحابہ باہر آئے اور کھلے میدان میں جنگ کی۔ اب اتنی تیاری کے ساتھ دباؤ بڑھاتے ہیں کہ شہر مدینہ سے صرف 2 میل باہر، آپ نے غزوہ احد دیکھا ہے، مکان احد اب تو شہر مدینہ کے اندر ہے، 2 میل باہر آ کے جنگ ہوتی، دشمن سر پہ چڑھایا، اتنا دباؤ بڑھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ کیا شے تھی جو کفار و مشرکین مکہ کو 250-300 میل کا فاصلہ تھا، وہی حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے،
اب جو کچھ کر رہے تھے شہر مدینہ میں کر رہے تھے، مکہ والوں کو کیا تکلیف، کافروں کو، وہاں کے قریشیوں کو. آپ میری بات سمجھیں، 300 میل کا فاصلہ ہے. اگر وہ دین اس پورے سرزمین کے نظام کو بدلنا نہیں چاہتا تھا اور ایک سیاسی ٹکر نہیں چاہتا تھا، ایک کفر سے جنگ نہیں چاہتا تھا، ان کا تختہ الٹنا نہیں چاہتا تھا، ایک دو بدو تصادم کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، تو 300 میل وہ دور بیٹھے. وہ کیا شے تھی جو مکے کے کافروں کو پریشان کرے؟ وہ ہجرت کر دی، حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. 300 میل دور اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کیے جائیں، تم اپنا کام کیے جاؤ. تم نے یہاں سے بھیج دیا، نکال دیا، اب کیا پرابلم ہے مسئلہ؟ مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو دین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے جو خالی اللہ اللہ اور تسبیح سکھائے. یہ وہ دین ہے جو نظام بدلنا چاہتا ہے، جو نظام بدلنا چاہتا ہے، جو حکمرانی کے ضابطے بدلنا چاہتا ہے، جو معاشرے کا چلن بدلنا چاہتا ہے. یہ وہ مستقبل ہے. اگر دین ابھر جائے، دین کی تحریک اٹھ جائے، دین کی اقامت ہو جائے، تو صرف سرزمین مدینہ اسلامی ریاست نہیں بنتی، بلکہ اس انقلاب سے مکہ کی سرزمین تو کیا پورا صحرائے عرب اس انقلاب کی زد میں آتا ہے. صرف بت پرستی ختم نہیں ہوتی، قریش کی سرداریاں جاتی، ان کی جاگیرداریاں جاتی، ان کی سرمایہ داریاں جاتی، ان کے تعیش جاتے، ان کی گرفت جاتی ہے، تسلط جاتے، ان کی اجارہ داریاں جاتی، ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھنتا ہے، ان کے ہاتھ سے سب کچھ. اس شے نے بھی آرام کر دیا ہے. ہر سال حملے ہو رہے ہیں. دوسرا حملہ پھر مدینہ پاک پر چڑھ کر کیا، 2 میل باہر آ کے دفاع ہوا. ابھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے، واپس چلے گئے. مقصد پورا نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا. تیسرا حملہ کرتے ہیں تو خود شہر مدینہ کے اوپر چڑھاتا ہے دشمن، اوپر چڑھاتا. اور نوبت یعنی آپ دیکھیے گھیرا کتنا تنگ کیا جا رہا ہے. مگر قربان جائیں صحابہ کرام ان کے آپ کے حوصلوں سے. جب آقا انہیں اپنے گھر بار، وطن، کاروبار، تجارت، بیویاں، بچے، بیٹیاں، وطن، سارا کچھ چھڑا کر مدینہ لے جا رہے تھے، تو قربان جائیں آقا آپ کے صحابہ پر ان کے حوصلے اس وقت بھی تنگ نہ ہوئے. کسی نے یوں نہ پوچھا کیا حضور آپ سچے رسول نہیں، ہم سے وطن چھڑایا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم سے گھر بار چھڑائے جا رہے، بیوی بچے چھڑائے جا رہے، ہم مسافر ہو کر تنہا جا رہے، وطن، گھر بار، تجارت، کاروبار سب یہی رہا. کسی کے حوصلے تنگ نہ پڑے اور کسی نے نہ پوچھا آقا سے کہ حضور اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا ہم سچے نہیں. فرمایا حکم ہو گیا ہے، وطن چھوڑ دو، چل پڑے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا تو نام ہی قربانی کا ہے. حملہ ہوا پہلا، دوسرا، یکے بعد دیگرے دیکھ دشمن چڑھ رہا ہے اور گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. تب بھی حوصلہ تنگ نہیں ہوا. گھیرا تنگ ہوا مگر حوصلہ تنگ. کسی نے نہیں پوچھا آقا اب تو یہ ہمارے سروں پر چڑھ آئے، اب تو یہاں سے بھی نکال دیں گے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کیا آپ اور ہم سچے نہیں، حق پر نہیں. حوصلے تنگ نہیں ہوئے، سر پہ چڑھائے. میرے آقا خود فاقے کے ساتھ پیٹ پر پتھر باندھے کھدالے لے کر خندق کھود رہے. خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام بھی خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھود کر اپنے شہر کا دفاع کیا جا رہا ہے. عصر کی نماز حضور کی چلی گئی، قضا ہو گئی. خندق کھودتے دفاع کرتے عصر کی نماز چلی گئی. جب خندق کھود چکے تو
فرمانے لگے اللہ برباد کرے ان کافروں کو کہ میری آج عصر کی نماز ان کی وجہ سے چلی، قضا پڑی۔ نہ کسی نے یہ کہا حضور وہ بیت دار ارکم والا دین اچھا تھا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ کس راہ پہ چل پڑے کہ حملے ہی حملے ہیں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس راہ پر چل پڑے کہ حملے ہی حملے ہیں؟ دشمنیاں بڑھ گئیں، عداوتیں بڑھ گئیں، پے پر پے دشمن گھیرا تنگ کر رہا ہے، ہمیں صفحستی سے بٹانا چاہتا ہے، دیس کو نابود کرنا چاہتا ہے، وطن چھڑایا، 80 میل تک ہم گئے، پھر 2 میل تک آئے، اب دشمن گھر پر آ گیا۔ کسی نے نہ کہا حضور وہ دار ارکم والے دن اچھے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، چپکے سے حضور کو تکتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں سنتے تھے، حضور تبلیغ کرتے تھے، ہمارے دلوں کے حال بدلتے تھے، اور دن بیتے جا رہے تھے۔ لذت چاہنے والے اگر اس نگاہ سے دیکھیں تو وہ کیسا سما ہوگا، کتنا اچھا سما ہوگا۔ اور پھر حضور آپ کی بات جا کے چھپ چھپ کے اوروں کو بتاتے تھے، اس میں کتنا مزہ آتا تھا، ہائے 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 کتنا مزہ آتا ہوگا۔ چپکے سے چھپ چھپ کے اوروں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے بھئی چپ کر کے آؤ، آپ کو ایک گھر لے جاتے ہیں، ذرا ہمارے حضور کو دیکھ لو، آ کر ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان کی 2 باتیں سن لو، دل کو بھا جائیں تو ایمان لے آنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ اس چپ کے کام میں کتنی لذت ہوگی، کتنا کیف ہوگا، کتنا سرور ہوگا۔ وہ دور گیا، کسی نے یہ نہ کہا آقا وہ دن اچھے بھلے تھے، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تلواریں نہیں تھی، پتھراؤ نہیں تھا، گھیراؤ نہیں تھا۔ اس وقت کوئی پتھر مار کے حضور کے رخسار کو زخمی نہیں کرتا تھا۔ اب تو یہ نوبت آ گئی کہ احد میں حضور کے رخسار زخمی ہو رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، کچھ گھبرا کر بھاگ رہے ہیں اور تنہا حضور کھڑے ہیں، اور آواز آئی ہے کہ حضور شہید کر دیے گئے، اور آقا فرماتے ہیں نہیں جھوٹ ہے، محمد بن عبد المطلب کھڑا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو یہ کسی دل میں یہ بات نہیں آئی، کسی دل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ کس راہ پر ہم چل پڑے، اور یہ دین کا کون سا دور آ گیا کہ ہر وقت تلوار ہے۔ وہ وقت تھا کہ تلوار سے واسطہ ہی نہ تھا، تلوار سے، اب تلوار ہے کندھے سے اترتی نہیں، ہر 2-4 روز بعد آواز آتی ہے چلو بھائی تلوار اٹھاؤ، غزوہ جہاد، غزوے پر جہاد پر چلو، واقع ہیں، جنگیں ہیں، مگر نہیں، دین آگے بڑھ رہا ہے، اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، بھیجا ہی اس لیے ہے رسول کو دین حق دے کر، ہدایت دے کر، صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ تمہارے ہاتھ میں تسمیہ تھما دے، صرف اس لیے اپنے رسول موسم کو نہیں بھیجا کہ تمہیں خالی نماز روزے کے سبق دے دے، اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین پوری دنیا پر غالب کر دے۔ اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سب نظاموں پر اللہ کے دین کی حکمرانی چھا جائے، دین کو غلبہ نصیب ہو جائے، ساری زندگی کا نظام مختلف گرفتوں سے نکال کر صرف اللہ کے دین کی گرفت میں آ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافر بے شک ناپسند کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، تلواریں چلاتے رہے، پتھر مارتے رہے، مگر نہیں، دین یہ ہے کہ اس منظر کو پا کر رہا جائے۔ پھر جنگیں چلتی رہی، اور پھر وہ وقت آ گیا جب 8 ہجری میں میرے آقا، پھر کیا 8 سال گزر گئے، کعبے کو دیکھا بھی نہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ اندازہ کر لیں ان کے جذبات پر کیا بیتتی ہوگی جو مدینہ ہجرت کر کے گئے اور فتح مکہ تک 8 سال گزر گئے، کعبہ تکا بھی نہیں۔ اس کعبے سے حضور نے تو تعلق جوڑایا تھا، تعلق بنایا تھا،
اس کعبے کو تکنے سے محبت بنی تھی، یہ بیت اللہ کعبۃ اللہ بنا تھا، اس حرم میں آ کے نمازیں پڑھنے لگے تھے، یہ وہی کعبہ ہے۔ کسی نے نہ کہا حضور ہم کس راہ پہ چل پڑے کہ 8 سال گزر گئے، اب کعبہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، کب وہ دن آئے گا کہ پھر کعبے میں جائیں گے؟ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اگر دین کا تصور وہ رسم والا رسمی تصور ہوتا جو ہم لیے پھرتے اور جو مردہ رسم ہم سینے سے لگائے پھرتے، ہم سینے سے لگائے پھرتے اور دین اور دنیا داری کے دو تصورات میں سمجھوتا کریے پھرتے، اور کوئی دین کے لیے اٹھتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے یہ کدھر چل پڑے۔ ارے ابو بکر عمر عثمان اور علی سے پوچھو جن کے 8 سال گزر گئے کعبہ دیکھا تھا، مگر انہیں معلوم ہے کہ دین رسم نہیں، دین ایک مقصد ہے، دین رسم نہیں، دین ایک، ہم نے دین کو رسم بنا دیا ہے، ہم نے دین کو رسم بنا دیا ہے، دین ایک مقصد ہے، دین ایک منزل ہے، دین ایک سفر ہے، دین ایک تحرک ہے، دین ایک ارتقاء ہے، دین زندگی کی تب و تاب ہے، دین ایک جستجو ہے، دین حق و باطل کا بارگاہ ہے، اور دین بالآخر باطل کی شکست ہے اور حق کی فتح ہے۔ یہ کسی نے نہ پوچھا۔ اگر ہم رسمی دین رکھنے والے ہوتے تو ہم قدم قدم پہ تھام لیتے اور ایک طرف لے جا کے پوچھتے حضور کدھر چل پڑے، کیا کام شروع کر دیا ہم نے، 8 سال ہو گئے کعبہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ خالی دعوت باز تبلیغ والا دین اچھا تھا کہ کعبے سے نکالتا تو کوئی نہیں تھا نا، اب تو کعبے والے شہر میں جانے بھی کوئی نہیں دیتا۔ وہ خالی باز تبلیغ اچھی تھی، وہ خالی درس اچھے تھے، کعبے میں تو دیتے تھے نا، مگر یہ قربانیاں بھی آتی ہیں کہ 8 سال تک کعبہ دیکھنا بھی نصیب، یہ بھی قربانیاں۔ اور پھر وہ 6 ہجری میں وہ دن بھی آیا جب آقا کو ایک خواب آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید گواہ، صحابہ کرام کو جمع کیا اور حدیبیہ کے میدان میں لے گئے، اس سال حج ہوگا، وہاں پہنچے 1400 صحابہ اور بعض روایات میں 1500 صحابہ، حدیبیہ میں پہنچے، ادھر کفار آ گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مذاکرات کے لیے بتایا، مذاکرات کے لیے خود شہر مکہ سے دور حدیبیہ کے مقام پر گئے، پڑاؤ ہے، کفار نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرات پر جاتے، کفار کی اجازت نہیں دیتے، وعدہ کرتے کہ اس سال سے لے جاؤ واپس، اگلے سال اجازت دے کے آگے اب واپس چلے جاؤ۔ سیدنا عثمان غنی یہ ہے جن کی سمجھ میں دین آ گیا تھا، جن کی سمجھ میں دین آ گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عثمان تم چونکہ حرم کعبہ تک آ گئے ہو، کعبے تک آ گئے ہو، تمہارے نبی اور تمہارے باقی ساتھیوں کو تو اس سال حج کی اجازت نہیں ہے، چلے جاؤ اگلے سال ہوگی، تم چونکہ آ گئے ہو لہذا تمہیں خالی نہیں موڑتے، تم طواف کر لو کعبے، تم طواف کر لو کعبے کا۔ مگر قربان جائیں ان کی عظمتوں پر جنہیں دین کی سمجھ آ گئی، وہ کہنے لگے نہیں، اس کعبے کا طواف اپنے ساجن کے بغیر کر لو، اپنے ساجن کے بغیر کر لو، حضور کے بغیر کر لو۔ ہم نے انہوں نے ہمیں یہ کعبہ دکھایا تھا، ہم اس کو ماننے لگے، وہ یہاں سے لے گئے، 8 سال مڑ کے واپس نہیں لائے، ہم نہیں آئے، اب اسی دن طواف کریں گے جس دن ساجن بھی طواف کرے گا، کر لو کعبے کا طواف نہیں کیا۔ اگر دین کو رسم سمجھتے تو کہتے چلو میں تو آیا ہوا ہوں، حضور نے کوئی منع تو نہیں کیا تھا نا، کرتا جاؤں، مگر نہیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی، واپس مڑ گئے، کن کن مرحلوں سے گزرے،
واپس مڑ گئے، مذاکرات ہوئے، ایک معاہدہ صلح نامہ لکھا گیا، صلح نامہ حدیبیہ لکھا گیا، شرائط طے ہو گئیں۔ دیکھنے میں وہ شرائط کافروں کے حق میں زیادہ نظر آتی تھی اور مسلمانوں کے مفاد کے خلاف نظر آتی تھی، مگر آقا نے شرائط قبول فرما لی۔ آخر پہ دستخط ہوئے، سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ لکھنے والے تھے حضور کی طرف سے، جب دستخط ہوئے تو انہوں نے لکھ دیا محمد رسول اللہ۔ کفار نے اعتراض کیا، کہا ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، آپ کو ہم تو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، تو جس کاغذ پہ معاہدہ ہو رہا ہے ہم تو اس پر دستخط نہیں کریں گے جب تک آپ رسول اللہ کا لفظ نہ کاٹیں، اسے کاٹیں، خالی محمد لکھیں، تب دستخط کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کاٹ دو رسول اللہ، کاٹ دو۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کی طرف دیکھتے ہوئے، حضور علی کے ہاتھ سے تو یہ نہیں کاٹا جائے گا، علی کا ہاتھ کس طرح رسول اللہ کے لفظ پہ قلم چلا گیا؟ آقا نے ان سے کاغذ لے لیا اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ، فرمایا یہ میرا منصب ہے، مگر کافروں سے معاہدہ ہو رہا ہے، وہ بات لکھتے ہیں جسے وہ مانے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اس وقت کئی جوش میں آ گئے، عرض کیا آقا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ اندازہ کیجئے نا ظاہراً حالات کیا تھے، کیا رخ نظر آ رہا تھا، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ کیا حضور ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں۔ آقا پھر اتنی کمزوری ہم کیوں دکھائیں؟ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمانے لگے نہیں یہ کمزوری نہیں، اس میں ہماری طاقت ہے، جو چیز میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ رہے، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ وقت آئے گا کہ یہی معاہدہ ہمیں فتح تک پہنچا دے گا، انہیں ناکام کر دے گا۔ پھر اسی معاہدے پر عمل ہوا، تھوڑا عرصہ بیتا تھا، کافر آ گئے ہاتھ چھوڑ کر کہ یہ شرطیں ہمیں مہنگی پڑی، آپ جیت گئے۔ پھر 8 ہجری آئی، 8 سال کا صبر کیا، 8 سال صبر کیا، شہر مکہ نہیں آئے، جنگوں پہ جنگیں ہوئی، غزوات پہ غزوات ہوئے، مشقتیں ہوئی، محنتیں ہوئی، قربانیاں ہوئی، شہادتیں ہوئی، تصادم ہوئے۔ 8 سال کی اس مشقت کے بعد فتح مکہ کا وہ سال آیا جب فتح کا جھنڈا میرے آقا کے ہاتھ میں تھا، اور فاتحانہ شان سے جس وادی مکہ سے ہجرت کر کے میرے آقا رخصت ہوئے تھے اس میں فاتح بن کے آ رہے تھے، کافروں کی گردنیں بیچتے ہوئے، جن کی تلواریں تنی ہوئی تھی، جب مصطفیٰ آ رہے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ 8 سال کے بعد جب آقا فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، دشمنوں کی گردنیں جھک گئی۔ ہر دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب مصطفیٰ کی تلوار چلے گی، ہمارے سر قلم ہوں گے، گردنیں کٹیں گی، خون بہیں گے، اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ 8 سال کیا، 13 اور 8 21 سال کا بدلہ لیا جائے گا، 21 سال کا بدلہ لیا جائے گا۔ مگر جب ہمارے آقا شہر مکہ میں داخل ہوئے تو ڈر سے جھکی ہوئی گردنیں اطمینان سے اٹھ گئی کہ حضور کی زبان سے نکل رہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ مکہ والو آج تمہیں مصطفیٰ نے معاف کر دیا۔ تم پر کوئی گرفت نہیں، تم پر گرفت نہیں، جاؤ تم آج آزاد ہو۔ اور وہ مکہ پھر سرزمین اسلام میں بدل گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے یہ تفریق کبھی نہ کی کہ یہ دین ہے مسجد میں رہے،
گھر میں رہے، رسم میں رہے، باقی دنیا نہیں۔ حضور کی تو مسجد میں سجدے کی جو حالت تھی وہی احد اور بدر کی تلوار کی حالت۔ خیمے لگتے تھے آقا کے، صحابہ کے پہرے ہوتے ارد گرد، محافظ دستے ہوتے، ہمہ وقت حملے کے خطرے ہوتے، تلواریں لے کر ساری ساری رات، کبھی سیدنا صدیق اکبر پہرا دیتے، محافظ بنتے، گارڈ بنتے، کبھی سیدنا علی شیر خدا پہرے دیتے۔ اس طرح کی سپاہیانہ زندگی بسر کی، 8 سال کی زندگی بسر کرنے کے بعد پھر واپس فتح کا وقت آیا۔ اور انا فتحنا لک فتحا مبینا کا پیغام بہت پہلے آ گیا تھا۔ ابو ہم تمہیں فتح مبین کی خوشخبری دیتے۔ تو آقا نے یہ تفریق نہیں کی، ان کا دین ایک تسلسل تھا، ایک عمل تھا، ایک تحرک تھا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین پھر سے زندہ ہو جائے، اس دین کی اقامت ہو، ہمارے احوال بدل جائیں، یہاں کے اندھیرے چھٹ جائیں اور دین کا نور شرق سے غرب تک پھیل جائے، ہمارے حالات بدل جائیں، امت کی تقدیر بدل جائے، عالم اسلام کی قسمت بدل جائے اور اندھیری رات ختم ہو اور مصطفی انقلاب کے سورج طلوع ہو، تو بڑی قربانیوں سے گزرنا ہوگا، بڑی نشیب و فراز آئیں گے، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، بڑی اونچ نیچ آئے گی، دشمن کے کئی وار آئیں گے۔ ارے یہ تو بفری ہوئی لہروں سے لڑنا ہے، بکھرے ہوئے سمندر سے لڑنا ہے۔ لہریں نہیں چاہیں گی کہ آپ آرام سے اپنے ساحل مراد تک پہنچ جائیں، لہریں آپ کو ڈبونا چاہیں گی، آپ کو ڈبونا چاہیں گی۔ طغیانی کبھی اجازت نہیں دے گی کہ آپ آرام سے ساحل اور سمندر کے کنارے جا پہنچے، نہیں، وہ ڈبونا چاہیں گی۔ آپ کبھی ڈوبیں گے، کبھی ابھریں گے، کبھی نیچے جائیں گے، ابھریں گے، لہروں سے لڑیں گے، اس طوفان سے جنگ کریں گے، اور اس کشمکش میں سے گزرتے گزرتے راتیں بھی لگائیں گے، دن بھی لگائیں گے، تن من دن لٹائیں گے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول نے چاہا تو فتح آپ کی ہوگی، ساحل مراد تک آپ جا پہنچے۔ کبھی طغیان لہریں آپ کے اوپر ہوں گی، آپ نیچے ہوں گے، کبھی آپ اوپر ہو جائیں گے، لہر نیچے ہوگی، یہ کشمکش ہوگی۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی رات، اس کشمکش سے گزرنا ہوگا، قربانیاں ہوں گی، مصائب ہوں گے، آلام ہوں گی، مشکلات ہوں گے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو مزہ ہے۔ بس یہ سب کچھ برداشت کرو، ہنستے چلے جاؤ، اور نگاہ میرے آقا کے اسی مکے سے مدینے اور مدینے سے مکے والے سفر پہ رکھو، نگاہوں میں وہی دن وہی راتیں رکھو، وہ ہجرت والی رات میرے آقا کا تنہا حضرت ابوبکر کو لے کر شہر مکہ سے نکلنا تک رکھو، اور وہ دشمن کے تعاقب کو دیکھ کر 2 راتیں 3 راتیں اس غار میں، غارِ ثور میں میرے آقا کا چپ کر کے بیٹھتے رہنا دیکھو، پھر مدینہ کی زندگی دیکھو، پھر رخساروں پر پتھروں کا لگنا دیکھو، پھر جسد پاک کا لہو لہان ہونا دیکھو، ارے خندق کھودنا دیکھو اور پتھروں کو پیٹ پر باندھنا دیکھو، پھر حدیبیہ کے وہ حالات دیکھو، اور پھر 8 ہجری کو فاتحانہ شان سے پلٹ کر مکہ آنا دیکھو۔ نگاہ میں یہ سفر رکھو اور اپنا سفر جاری رکھو، نگاہ میں یہ سفر رہے اور آپ کا سفر جاری رہے۔ آقا کے نالین پاک کے صدقے ہمارا پہلا قدم ہے، ہم نے 9 قدم اگے آگے چلنا، ہمارے سفر کا آغاز ہے، ہمارے سفر کا، اور ہماری راہ میں ناکامی نام کی کوئی شے نہیں، مایوسی نام کی کوئی شے نہیں، بے یقینی نام کی کوئی شے نہیں، اور شکست نام کی کوئی شے نہیں۔ ارے یہ تو موجوں سے لڑنا ہے، یہ طغیانیوں سے لڑنا ہے، یہ کبھی نیچے ہے کبھی اوپر ہے۔ فیصلہ اس جد و جہد کے اختتام پر ہوگا جب ہم مصطفی انقلاب کے ساحل پر پہنچیں۔
گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ